الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہم سے گناہگاروں کو جمعۃ المبارک کا یہ مبارک دن عطا فرمایا، اور اس بابرکت دن کے اندر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. انشاءاللہ گزشتہ جمعہ کی تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حج کے فضائل اور کچھ ضروری انشاءاللہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے اور حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چیزوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے جو نیک اعمال ہیں ان کے فضائل صرف اور صرف اس لیے بیان فرمائے کہ ایک مسلمان کہ دل میں نیک اعمال کرنے کا مزید شوق بڑھے اور زیادہ لگن اور محنت کرے وہ اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کے لیے. اسی وجہ سے دین اسلام کے اندر یہ تمام کے تمام فضائل بیان کیے گئے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ وہ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے. اسے نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی کلمہ پڑھنے والے کی ضرورت ہے، نہ کسی توحید کا اعلان کرنے والے کی ضرورت ہے، نہ کسی رونے والے کی ضرورت ہے، نہ کسی ہنسنے والے کی ضرورت ہے، نہ صدقہ کرنے والے کی، نہ حج کرنے والے کی، نہ نماز پڑھنے والے کی، نہ روزہ رکھنے والے کی. الغرض کسی کے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کو نہ فائدہ پہنچنا ہے نہ نقصان پہنچنا ہے. وہ بے نیاز ہے. یہ فقط اس کا کرم ہے کہ اس نے بندوں کو اپنی پہچان عطا فرمائی. وہ فرماتے ہیں وَكُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا تو مجھے پسند ہوا کہ مجھ کو جانا جائے، مجھ کو پہچانا جائے. تو جب اس نے
اس بات کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے تو پھر مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق کے دل میں اپنی محبت ڈالی۔ اس بات کو اس طرح بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک قوم کا ایک لغوا ہوتا ہے، لغوا کے ہاتھ میں ساری حکومت ہے، جسے چاہے وزیر بنائے، منسٹر بنائے، جسے چاہے آفیسر بنائے، جسے چاہے پولیس کا آفیسر بنائے، جسے چاہے آرمی کا آفیسر بنائے، جسے چاہے دے، جس سے چاہے لے، وہ لغوا ہے، قلم اس کے ہاتھ میں، جہاں سائن کرے گا وہاں ملے گا، جہاں سائن نہیں کرے گا وہاں نہیں ملے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص لغوا کے دروازے پر پورا دن کھڑے ہو کے اسے پکارے کہ میری بات سن لو سن لو سن لو، تو اس کے پکارنے سے لغوا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر لغوا ایک مرتبہ بھی ایک سائن اس کے لیے کر دے، ایک لیٹر روانہ کر دے کہ اسے جو چاہیے وہ دے دو، تو پوری کی پوری سلطنت میں، پوری کنٹری میں وہ جو چاہے گا اسے مل جائے گا۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ چاہے تو بس وہ کن فرما دے، اس کے کن فرمانے سے ہماری ساری مرادیں، ہماری ساری خواہشات، ساری تمنائیں، ساری آرزوئیں اس کے ایک کن فرمانے سے پوری ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہم محتاج ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہمیں ہر قدم پر اس کی رضا کی، اس کی پسند کی، اس کی محبت کی ضرورت ہے کہ اس کی پسند، اس کی رضا، اس کے ارادے اور اس کے حکم کے بغیر ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، کیونکہ ہم بہت اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ جب اس نے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا تو وہ تھا، اور حضور علیہ السلام کا نور سجدے میں تھا جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، تو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نیک اعمال کریں تو حضور علیہ السلام کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، نہیں، یہ ہمارا نیک اعمال کرنا حضور علیہ السلام کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا، صرف اور صرف نیک اعمال کرنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا انتہائی کرم تھا کہ ہر چیز کی فضیلت کو بیان کیا، نکاح کی فضیلت کو بیان کیا، مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا، حج کی فضیلت، روزے، ہر چیز کی فضیلت کو فقط ہمارے نبی علیہ السلام نے اس لیے بیان کیا کہ میری امت نیک اعمال کرنے میں آگے آگے رہے اور ان کی قبر اور ان کی آخرت بہتر ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، پچھلے جمعہ کو ہم نے بہت سارے فضائل سنے تھے ذی الحج کے 10 دنوں کے، جو 10 دن ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں فکس ہیں، جیسے کہ شب برات ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر کی رات ہے رمضان کی، اور رمضان کا مہینہ ہے، محرم کے کچھ دن ہیں، 10 دن ہیں، ربیع الاول کا جو کچھ دن ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ فکس ہے کہ ہم نے بس انہی دنوں کے اندر جتنا ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت عمل کر لینا ہے۔ یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، دیکھا جاتا ہے کہ ان کو وہ والیہ نہیں دیا جاتا جو والیہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو عطا فرمایا۔ پچھلے جمعے کو ہم نے سنا کہ کیسی عظیم الشان فضیلت ہے اس کی راتوں کی، اس کے دنوں کی، اس کے روزوں کی، اس کے نوافل کی، اس کے اندر ذکر و تلاوت کرنے کی کیسی عظیم الشان فضیلت ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ جیسے ہی حج کا مہینہ شروع ہوگا، پہلے دن سے لے کر 10 دن تک خوب ہم اس میں انشاءاللہ عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 10 چیزیں عطا فرمائی تھی۔ وہ 10 چیزیں کیا تھیں؟ چونکہ روایتوں میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمائے بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ نے ان کو چھونا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا کہ بغیر نکاح کے آپ حوا کو نہیں چھو سکتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یا اللہ، اس کو چھونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کے لیے مہر ہوتا ہے، تو یا اللہ مہر کیسے ادا کروں؟ تو
تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 10 چیزیں عطا فرمائی. وہ 10 چیزیں کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. یہ 10 بار درود پڑھنا تمہارے لیے حوا کا مہر ہو جائے گا. جب یہ 10 دفعہ درود پڑھ لو گے حوا کا مہر ادا ہو جائے گا اور تمہارا نکاح ہو جائے گا، تب تم اسے چھو سکتے ہو. تو یہ خاص 10 چیزیں. یہ کتاب کہا جاتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو خاص جو 10 چیزیں تھی وہ 10 مرتبہ درود شریف تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف کی کتنی اہمیت ہے کہ زمین پر کیا جانے والا پہلا نکاح جو ہوا اس کا مہر کوئی اور چیز نہیں، حضور علیہ السلام پر درود شریف بھیجنا تھا. اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ درود تو درود تھا، اس میں جو راز پوشیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اے آدم ہر چیز میں محمد مصطفیٰ جو محبوب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر رکھا گیا ہے. آذان میں، نماز میں، حج ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رکھا گیا ہے. اس لیے دنیا کا پہلا نکاح جو پڑھا جا رہا ہے، ہو رہا ہے، وہ کہیں ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ ہو. اس لیے درود کی صورت میں تم ذکر مصطفیٰ کرو. اس ذکر مصطفیٰ کو ہم حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بنا دیں گے. تو یہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت ہے کہ پہلا نکاح ہی حضور علیہ السلام کے ذکر کے بغیر نہ ہوا. آپ کا ذکر کیا گیا تو نکاح کیا گیا. اور پہلے نبی کا نکاح حضور علیہ السلام کے ذکر سے ہوا. اور میرے بھائیوں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں عطا فرمائیں. وہ 10 چیزیں کیا تھیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تو 10 چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان دیا. فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان 10 چیزوں کو پورا کر دیا. وہ 10 چیزیں کیا تھیں؟ چنانچہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 5 کا تعلق سر سے تھا، یعنی سر کے بالوں میں مانگ نکالنا. یہ جو مانگ نکالتے ہیں، کچھ بال ایک طرف کر دیتے ہیں، کچھ بال دوسری طرف، اس کو مانگ نکالنا کہتے ہیں. تو پہلی چیز تھی سر کے بالوں میں مانگ نکالنا. دوسری چیز تھی مونچھیں کتروانا، چھوٹی کرنا. تیسری چیز تھی مسواک کرنا. چوتھی چیز تھی کلی کرنا. اور 5ویں چیز تھی ناک کے اندر پانی ڈالنا. باقی 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کرنے کے لیے کہا ان کا تعلق سارے جسم سے تھا. ان میں پہلی چیز ناخن کاٹنا، دوسری چیز ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، تیسری چیز بغل کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، چوتھی چیز ختنہ کرنا، اور 5ویں چیز انگلیوں کا حلال کرنا. یہ 10 چیزیں ہوئی ٹوٹل جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا تھا. جب آپ نے یہ 10 چیزیں اچھی طرح کر لی، اپنی زندگی میں ان 10 چیزوں کو نافذ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا. حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں عطا فرمائی. اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدَكَ. اس آیت میں اشارہ تھا 10 چیزوں کو پورا کرنے کا. وہ 10 چیزیں کیا تھیں؟ ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے 10 سال خدمت کروائی. اور جب 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کر لی تو انہی 10 سالوں کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ کا مہر بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ کا نکاح کروا دیا. لیکن اس آیت کے نیچے جو دوسرا قول ہے وہ بہت زبردست ہے. علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام 10 سال تک روتے رہے اور اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی نظر چلی گئی.
جب آپ کی آنکھوں کی نظر چلی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ اے شعیب کیوں روتے ہو؟ اگر تمہارا یہ رونا دوزخ کے خوف سے ہے تو میں دوزخ سے تم کو امان بخش دیتا ہوں، دوزخ سے تم کو نجات دے دیتا ہوں، اور اگر تم جنت چاہتے ہو تو میں نے تم کو جنت عطا کر دی، اور اگر میری رضا اور خوشنودی کے طالب ہو تو میں نے تم کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کیا اے جبرائیل میرا رونا نہ دوزخ کے خوف سے ہے اور نہ جنت کی طلب میں ہے، اے جبرائیل میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں، میرا یہ رونا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طلب کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے شعیب تب تو حق کے لیے رویا، اگر تو اسی لیے رویا ہے تو ہم ضرور تمہیں اپنے دیدار کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے رونے کو پسند فرمایا تو دنیا میں اس کا صلہ کیسے دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم پورے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرو، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کو بطور ہدیہ عطا فرما دیا، بطور ہدیہ۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کے 10 سال خاص 10 چیزیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا۔ یہ تحفہ کیسے تھا؟ 10 سال، اس کو محبت والے سمجھ سکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں بڑے درجے والے رسولوں میں، جن کو قرآن مجید نے اولو العزم کہا۔ تو کسی بڑی شخصیت کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے کا کسی کی خدمت کر لینا یہ کوئی کم چیز نہیں ہے۔ اس بات کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ یہ جو ہمارے پاس بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں یا ہمارے درمیان جو علماء زندہ ہیں اس وقت، جو عالم ہمارے درمیان موجود ہے، زندہ ہیں، جو اولیاء ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ اولیاء کرام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سوال و جواب کے، حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ ہم اگر ان ولیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان ولیوں کو خوش کرتے ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں، یہ فیض لینے میں ان ولیوں کے درجات بلند نہیں ہوتے، ان سے فیض لینے میں بروز قیامت ہمارا ہی فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو ارشاد فرمائے گا اے ولیوں جاؤ، جو تمہاری خدمت کرتے تھے ان کی شفاعت کرو، تو جو میدان محشر میں موجود ہوں گے وہ ان کو تو وہ ساتھ جنت میں ضرور لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ جو جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے وہ بھی ولیوں کی شفاعت کی برکت سے بروز قیامت جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس میں اشارہ ہے، اس کو گفٹ کیوں کہا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنا گفٹ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اے شعیب تمہاری خدمت وہ رسول کرے گا 10 سال جس سے ہم نے کوہ طور پر بلا کر کلام کیا، جسے ہم نے اپنا کلیم بنایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا، اور وہ ارشاد فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ فَإِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ وادی مقدس طویٰ پر موجود ہیں۔ تو یہ وہ شان والے رسول تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور شعیب علیہ السلام کو ان کی خدمت کرنا بطور گفٹ عطا فرمائے۔ اس میں اشارہ دیا کہ اے لوگوں، کبھی بھی تمہارے درمیان جو علماء اور اولیاء موجود ہیں ان کی موجودگی کو اپنے سر کے اوپر بوجھ نہ سمجھنا، کیونکہ ان کی تمہارے اندر موجودگی ہماری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 چیزیں عطا فرمائی، جن کا آپ نے تذکرہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا 10 چیزیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں۔
بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو 10 چیزیں عطا فرمائی تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں یہی 10 محرم کے 10 دن تھے، اور بعض ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں وہ ذی قعدہ کے آخری محرم کے 10 دن تھے، بعض فرماتے ہیں محرم کے 10 دن تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں وہ جو حج کے جو 10 دن ہیں شروع کے وہ 10 دن ہیں۔ یہی 10 دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ان 10 دنوں میں صرف 10 روزے تھے، جن 10 روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے 10 دن کیسے تھے؟ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے حج کو رکھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کیا، حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی، اس میں بیت اللہ کا طواف، اس کے اندر روزے بھی ہیں، اس کی راتوں میں عبادت ہے، اس کے دنوں میں عبادت ہے، اس میں جہنم سے آزادی ہے، اس میں مسلمانوں کی بخششیں ہیں۔ انہی 10 دنوں میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام آخری جو ان 10 دنوں کا آخری 9واں دن ہے، اس 9ویں دن کے اندر الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ملاقات کرتے ہیں میدان عرفات میں، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ پڑھو، اور وہ باقاعدہ وہ دعا موجود ہے جو ایک دوسرے کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بال اتارتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بال اتارنے کے بعد ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، جو دعا کچھ یوں ہے: میں آپ کے سامنے یہ دعا پڑھتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس دعا کو سماعت فرمائیے، جو نبیوں نے پڑھی: بسم اللہ ما شاء اللہ لا باقی بالخیر الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ وما لکم من نعمت فمن اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ دونوں حضرات اس دعا کو پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے سر کے بال مونڈتے ہیں، اور اس کے بعد پورا سال ایک دوسرے سے نہیں ملتے، صرف 9 عرفات کے دن ہی میدان عرفات میں ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا تھا۔ بڑی برکت والے یہ 10 دن ہیں، بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے ان 10 دنوں میں عبادت کر لی، اس نے پورے سال کو اپنے لیے پاک کر لیا، پورے سال کے گناہوں کی بخشش کروا لی، پورے سال کی فضیلت کو پا لیا، اور جو ان 10 دنوں کے اندر محروم رہا عبادت سے، گویا کہ اس نے اپنے پورے سال کی عبادت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ ان 10 دنوں کی مزید اور فضیلت ہے جو احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم صرف ایک بہترین روایت پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا لیکن وہ حج نہ کر سکا اور مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے محروم نہیں فرماتا، بلکہ قیامت تک کے لیے اس حج سے محروم رہنے والے کے لیے قیامت تک کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے، اور قیامت تک اسے حج کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جو حج کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے، راستے میں مر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حج ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے اس کے مزے ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حاجی حج کر لیتے ہیں تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ ندا کر دو، اعلان کر دو کہ جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور نئے سرے سے عمل کرو، کیونکہ ہم نے تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو حاجی جب گھر لوٹتا ہے تو نیکیوں اور گناہوں کے اعتبار سے اس کا نیا دن ہوتا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں، اور یہاں یقین کیجئے ایسے ایسے حج کے فضائل موجود ہیں جو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو حج کر کے آ جاتے ہیں۔ حج کر کے جو آ جاتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں اور نیکیوں کے اعتبار سے ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے، تو اب نمازوں میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، اب روزوں میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، اب کسی گناہ کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے، اب جو مزید باقی زندگی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق گزرے۔ حضور علیہ السلام نے جو راہ دکھائی اس راہ پر چلتے ہوئے گزرے۔ ہمارے پیر و مرشد نے جو ہمیں
بیعت کر کے جو ہم سے وعدہ لیا کہ اب تم گناہ کے قریب نہ جاؤ گے، اب انشاءاللہ ہم اس وعدے کا پاس رکھیں گے اور باقی ساری کی ساری زندگی کو نیکیوں کے اندر بسر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا